السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مائکرو ٹیچنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، اس کے ادر نیمز کیا ہیں، مائکرو ٹیچنگ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا، مائکرو ٹیچنگ میں کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور مائکرو ٹیچنگ کا سائیکل کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ تو مائکرو ٹیچنگ بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جس میں اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک جو کہ یوز کی جاتی ہے دو طرح سے، ایک پیپل ٹیچرز کے لیے اور ایک ورکنگ ٹیچر جو ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جس اسکل کو امپروو کرنا ہوتا ہے اس اسکل کی بار بار پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اور یہ ٹیکنیک دونوں پری سروس پروگرامز اور ان سروس پروگرامز کے لیے کی جاتی ہے۔ پری سروس پروگرامز میں وہ تمام ڈگریز شامل ہیں جو کہ ٹیچر بننے کے لیے پہلے سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جن میں پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ، بی ایڈ یا ایم ایڈ کے پروگرام شامل ہیں۔ اسی طرح ان سروس میں ٹیچرز کی کسی ایک اسکل کو امپروو کرنے کے لیے جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کروائے جاتے ہیں وہ ان سروس کے پروگرامز میں آتے ہیں، اور اس میں مائکرو ٹیچنگ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کہ اس کی ذریعے ٹیچرز کی اسکل کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مائکرو ٹیچنگ کے اور نام کون کون سے ہیں۔ تو مائکرو ٹیچنگ از آلسو کالڈ اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ ٹیکنیک۔ مائکرو ٹیچنگ کو اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اسکیل ڈاؤن کن چیزوں کو کرتے ہیں، کن چیزوں کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ ایک تو ٹائم کو ریڈیوس کیا جاتا ہے، اور ٹائم جو اس مائکرو ٹیچنگ ٹیکنیک میں ہوتا ہے وہ 5 سے 10 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم پارٹیسپینٹس جو ہیں اس مائکرو ٹیچنگ ٹیکنیک میں اسکل کو امپروو کرنے کے لیے پارٹیسپینٹ 5 سے 10 لیتے ہیں، اور ٹاپک کو بھی ہم اس کے سائز کو ریڈیوس کیا جاتا ہے تاکہ اسپیسیفک ٹاپک کو اس ٹائم کے اندر ہم کور کر سکیں، اور ٹیچرز کی اس ٹیکنیک کے ذریعے اس ٹاپک کے اوپر مہارت اور اس کی اسکل کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس مائکرو ٹیچنگ میں اسکیل ڈاؤن ٹیکنیک کا ورڈ یوز کرتے ہوئے ہم فوکس کرتے ہیں صرف ایک اسکل کو، تاکہ کم وقت میں کم لوگوں کے لیے ایک اسپیسیفک اسکل کو ان کے اندر ڈیولپ کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے ہم ان 4 چیزوں کو ریڈیوس کرتے ہیں کہ ٹائم، پارٹیسپینٹس، سائز آف دا ٹاپک اور اونلی ون اسکل پر فوکس ہوتا ہے۔ اس مائکرو ٹیچنگ کا ایک اور نام ہے منیچرائزڈ ٹیچنگ، اور تیسرا نام سائمولیٹڈ ٹیچنگ بھی کہلاتا ہے۔ اب ہم مائکرو ٹیچنگ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ تو ڈی ڈبلیو ایلن نے فرسٹ ٹائم 1960 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں مائکرو ٹیچنگ ٹیکنیک کو ٹیچرز کی اسکل امپروو کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا، اور اس ٹیکنیک کو 1963 میں ایلن اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ ماڈیفائی کیا اور امپروو کیا۔ اسی طرح سے ڈی ڈبلیو ایلن اور اس کے ساتھیوں نے مائکرو ٹیچنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے 14 ٹیچنگ سکلز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس مائکرو ٹیچنگ میں ایک سپروائزر بطور آبزرور ہوتا ہے جو کہ اس پوری مائکرو ٹیچنگ کے پروسیس کو آبزرو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فیڈ بیک دیتا ہے تاکہ ٹیچرز کی ٹیچنگ سکل کو امپروو کیا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو ٹیچنگ کے سٹیپس کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے اسکل ڈیفائننگ، یعنی جو ٹیچرز کے اندر اسکل امپروو کرنا چاہتے ہیں یا اسکل کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسکل کون سی ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے ڈیمانسٹریشن بائی ایکسپرٹ۔ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو ٹرینر ہوتا ہے، جو سپروائزر ہوتا ہے، وہ ڈیمانسٹریشن کے ذریعے اس سکل کو ٹرینی ٹیچرز کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، یا کوئی ویڈیو دکھا کر وہ سکل کس طرح سے امپروو کرنی ہے اس کی ڈیمانسٹریشن دی جاتی ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے پریپیئر مائکرو لیسن پلان، کہ لیسن پلان وہ جو ایک سکل کے لیے ایک چھوٹے سے ٹاپک کے ذریعے اس سکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیسن کو پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے کن کن سٹیپس کو فالو کر کے لیسن کو پریزنٹ کیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ سٹیپ ہے ٹیچنگ ان اسمال گروپس، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس میں 5 سے 10 پارٹیسپینٹس جو گروپ بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے ٹیچنگ کا
عمل دہرایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے، اور ڈسکشن کے بعد اگر جو فیڈ بیک آتا ہے اس کو پھر دوبارہ سے پلان کیا جاتا ہے، ری پلاننگ، اور ری پلاننگ کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے ری ٹیچنگ۔ دوبارہ سے پھر اسی طرح سے ٹیچنگ کروائی جاتی ہے اور ری ایویلویشن اس کا لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جب تک جو پراسپیکٹیو ٹیچرز ہوں یا ورکنگ ٹیچرز ہیں ان کے اندر وہ اسکل ڈیولپ نہ ہو، یہ مائکرو ٹیچنگ کا پروسیس جاری رہتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ کا عمل اس سائیکل پر مشتمل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پلاننگ کے مطابق ٹیچنگ کی جاتی ہے، اور اسی اسمال گروپ سے فیڈ بیک جس کے سامنے مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے اپنی اسکل کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک لیسن پلان کے ذریعے، اور اس پہ فیڈ بیک لیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک کے بنیاد پہ ری پلان کیا جاتا ہے، ری پلان کرنے کے بعد ری ٹیچنگ کا عمل ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے فیڈ بیک آتا ہے یعنی ری فیڈ بیک کا عمل۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ 6 سٹیپس ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹس میں اپنے فیڈ بیک دیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔